چلو جی، مجھے آج ایک بڑی عجیب چیز آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. بس اللہ پاک ہی وقت پہ بھیجتا ہے. ابھی ابھی پہنچی، غالباً گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا. ایک ساتھی نے بھیجا ہے. ارشاد فرمایا آج کل درس نظامی پڑھنے کو کافی سمجھتے اور اللہ کی صحبت کو ضروری نہیں سمجھتے. اس واقعے سے سبق لیں کہ درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، درس نظام الدین جنہوں نے فتاوی علمگیری مرتب کی، ان کو بادشاہ علمگیر رحمۃ اللہ نے فتاوی علمگیری لکھنے کے لیے 500 علماء کا افسر مقرر کیا تھا. 500 علماء ان کے ماتحت تھے، لیکن خود جا کر بیعت ہوئے شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا قرآن شریف بھی ختم نہیں ہوتا لیکن علم لدنی حاصل تھا. یہ واقعہ میرے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا تھا. ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ کے ان سے بیعت ہونے پر لکھنؤ کے 500 علماء نے مذاق اڑایا اور اعتراض کیا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر غیر عالم سے بیعت ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ لوگ نہیں جانتے، ہم کتاب اللہ جانتے، وہ اللہ کو جانتے ہیں. یہی جواب حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دیا تھا. وہ جاتے تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں، تو بشر حافی رحمۃ اللہ بھی ان پڑھ تھے بالکل. تو ان کے بیٹے نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ ان کی مجلس میں جاتے جو کہ بالکل ان پڑھے، آپ تو خود علامہ امام وقت ہے. میں بیٹا ہر ایک اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مجلس میں جاتا ہوں تو مجھے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. بیٹے کو تو یہ بتایا. پھر کسی عالم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خود امام وقت ہے، ان کے مجلس میں جا کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں زیادہ سے زیادہ عالم بالقرآن ہوں گا، اور وہ عارف باللہ ہے، تو میں کیوں ان کے مجلس میں نہ جاؤں؟ وہ عارف باللہ ہے. اچھا خیر، یہ نئی بات ہے. تو ہم وہ اللہ کو جانتے لیکن علماء نہیں مانے. تو حضرت نظام الدین شاہ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں گئے، عرض کیا کہ حضرت لکھنؤ کے علماء مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ میری عزت کے لیے تشریف لے چلیں، میں ان کو آپ کی تقریر سناؤں گا. تو حضرت 2 رکعت پڑھ کر بہت روئے کہ اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا مسئلہ ہے، لہٰذا مجھے بیان کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، جس کا قرآن بھی ختم نہیں ہوا. وہ بالکل امی تھے. لکھنؤ تشریف لے گئے، اسٹیج پر بٹھائے گئے اور 500 علماء کے معذر میں حضرت شاہ صاحب نے تقریر شروع کی اور بخاری شریف کی حدیث بیان کی. اس کے بعد منطق و فلسفہ کے مسائل اور شیخ بولی سینا کی تحقیقات کے بیان کرنا شروع کیا. پھر ایسے دقیق اور غامض مضامین بیان کیے کہ شروع میں تو علماء کچھ سمجھے، لیکن اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تب حضرت نے جوش میں فرمایا، اے علماء کرام، آپ لوگوں نے الف با تا چھوٹے چھوٹے حرفوں میں پڑھا ہے، اور اپنے ہاتھ کو دراز کر فرمایا ہم کو اللہ نے اتنے بڑے حروف میں پڑھایا ہے. افسوس لوگ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے کہ ان کا کیا موقع ہے، ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے. جس کو کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور چاہے وہ بڑا عالم بھی نہ ہو لیکن اس سے لوگوں کو نفع زیادہ ہوگا. تو اصل بات میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. یہ ایک سبب آپ لوگوں نے دیکھ لیا، یعنی درس نظامی ایک سبب ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسباب کا مکلف ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ خاص اسباب کے ذریعے سے دے گا؟ کسی اور ذریعے سے نہیں دے سکتا. جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور ذریعے سے دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، تو ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو سب کو ماننا پڑتا ہے. یہی بات حضرت شیخ نے بھی لکھی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ بھی عالم ہے، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ بھی عالم تھے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ غالباً فضائل لا الہ الا اللہ کے فضائل میں لکھا ہے کہ اس طرف ایک صاحب حضرت سے کسی بزرگ سے بیعت ہوئے، تو وہ مطلب یعنی ان پڑھ تھے. تو اس پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس بزرگ نے اس عالم سے کہا کہ آپ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہیں کرنا سوائے فرض نماز کے، بس صرف ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ. تو اس پر جو ہے نا وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. حضرت تو خیر جو عالم تھے وہ تو سمجھ رہے تھے، لہٰذا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن قرآن کا درس وہ دیا کرتے تھے، ان کا قرآن کا درس بڑا مشہور تھا. وہ خیال رکھتے کہ شاید مجھے قرآن کے درس سے نہیں روکا ہے، تو درس جاری رکھا. حضرت کو اطلاع ہو گئی تو حضرت نے ان کو پیغام بھجوایا، بھئی قرآن کا درس بھی آج کل موقوف کر لو. اس پر جو ہے نا وہ حضرت کو عالم کو تو مسئلہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے بڑا شور مچایا اور یہاں تک کہا کہ عالم بھی زندیق ہے، اس کا پیر بھی زندیق ہے. اس طرح فتویٰ تو لوگ بہت جلدی دیتے ہیں نا. ہاں جی،
عالم بھی زندگی ہے، پیر بھی زندگی ہے. خیر جو دونوں تھے وہ تو پرواہ نہیں کر رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد ان کو جو اثر ہونا تھا ہو گیا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اب آپ درس دینا شروع کر لیں قرآن کا. اب جو قرآن کا درس دینا شروع کیا تو حضرت فرما رہے تھے، وہ عالم خود، کہ پہلے میں جب درس دیتا تو جو میں نے پڑھا ہوا تھا وہ پڑھاتا تھا. علماء تیاری کرتے ہیں نا، کتاب دیکھتے ہیں، اور جمعہ کے لیے بھی تیار کتاب دیکھتے ہیں، باقی تمام چیزوں کی وہ کتاب دیکھتے ہیں نا، وہ اپنے علم کو مستحضر کرتے ہیں، پھر وہ مطلب بیان کر سکتے ہیں، پھر پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو کیا فرمایا کہ میں پہلے وہی پڑھاتا تھا جو میں پڑھ چکا ہوتا تھا. اب جب میں نے قرآن کھولا تو ایک ایک حرف کے پیچھے علوم کے سمندر نظر آ رہے تھے. تو کون سی چیز تھی اور کہاں سے آ گئی؟ اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اور یہ علم لدنی کا مطلب کہاں سے نکلا ہے آپ کو پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا، مطلب اللہ پاک جب بعض حضرات کو علوم دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، من لدن کا، ہاں جی، اپنی طرف سے دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کل عدم ہو جاتے ہیں. پھر وہ اسباب کی بات نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کی امن کن کے ذریعے سے ملتا ہے. تو جب مل جاتا ہے تو اس کا کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے.